بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 4 نومبر سال 2020 اور دن ہے آج بدھ کا۔ آج آپ سے انتہائی اہم ترین حساس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں اور اس کا تعلق ہے جناب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیان کرنے کی بات نہیں ہے، یہ الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، وکیبلری ختم ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کی ناموس پہ اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بار بار جو ہمارے مخالفین ہیں وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں، اور وہ چھپتے ہیں اظہار رائے کی آزادی کے پیچھے، لیکن وہ یہ حق مسلم امہ کو دینے کے لیے تیار نہیں، یعنی اپنے مخالف لوگوں کو تیار نہیں ہیں یہی حق دینے کے لیے جس حق کی بنیاد پہ وہ 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی مذہب میں کسی کو بھی برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کرنا، تضحیق کرنا، توہین کرنا، یہ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں، لیکن وہ ایک اپنی توجیہ ہے اور ایک کیا کہنا چاہیے، بس ایک بدقسمتی ہے ان کی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود خوف زدہ تو ضرور رہتے ہیں وہ، اور خائف رہتے ہیں۔ اور ابھی میں اس طرف آتا ہوں، اور اس کی ایک سب سے بڑی اس میں ستم ظریفی کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ انہوں نے، یہ انور کرکاش ہیں، انہوں نے بالکل ایک کیا کہنا چاہیے، جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے کہ وہ فرانس کے صدر کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ فرانس کے صدر اس وقت بیک فٹ پہ گئے ہوئے ہیں، اور جو اس وقت پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے وہ وضاحتیں کر رہے ہیں کہ میری کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، میرے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا۔ وہ واپس آ رہے ہیں اور ان کو احساس کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے کہ وہ کچھ زیادہ کر گئے، اور اس لیے اب صورتحال یہ ہے، وہ میں کرتا ہوں کہ یو اے ای کو کیا مصیبت آن پڑی جی کہ وہ بلا وجہ ایک مسلمانوں کے جذبات کے بالکل برعکس ایک موقف اپنائے ہوئے ہیں۔ پھر میں صرف آپ کو میں نے کہا تھا کہ پہلے مسلم ریاستوں میں جہاں کہیں بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو کبھی بھی مذہبی دہشت گردی سے نہیں جوڑا جاتا۔ ہم بہت محتاط ہوتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ جناب یہ مذہبی دہشت گردی ہے اور یہ جناب عیسائیوں پہ جوڑ دیا، ہندوؤں پہ جوڑ دیا، نہیں، ایسا نہیں کہتے ہم۔ لیکن ایک واقعہ ہوا ویانا میں، اور ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اور اس کے بارے میں اب کیا کہا جا رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ، میں آپ کو اخبارات کے نام گنوا رہا ہوں، واشنگٹن پوسٹ، بی بی سی نیوز اور گارجین، یہ سب کے سب اس کو کیا کہہ رہے ہیں، اسلامی دہشت گردی، سب کے سب اسلامی دہشت گردی۔ انڈیپینڈنٹ اسلامی دہشت گردی کا نام اس کو دیا جا رہا ہے، اور اکنامک ٹائمز، اس نے تو کرنا ہی کرنا تھا، اس نے بھی اسلامی دہشت گردی کہہ دیا۔ پھر وائس آف جرمنی، اسلامی دہشت گردی۔ یروشلم پوسٹ، وہ بھی جناب پیش ایک ہے، اور ویانا انٹرنیشنل نیوز ہے جی، وہ بھی اس کو اسلامی دہشت گردی کا نام دے رہے ہیں۔ دی ہندو، اس نے تو کہنا ہی کہنا تھا، اور اس کے بعد ایک اور انڈیا ٹوڈے، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، یعنی سب کے سب اس کو اسلامی دہشت گردی سے تعبیر کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں، اور اسی نیریٹو کو پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اب یہ ہو گئی اسلامی دہشت گردی، لیکن جو فرانس کے صدر نے کیا اور فرانس میں ہوا وہ کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ وائس آف جرمنی کی رپورٹ ہے،
یہ آسٹریا کے جو چانسلر ہیں انہوں نے اس کو کیا کہا؟ انہوں نے اس کو تہذیب اور بربریت کے مابین جنگ کہا. ٹھیک ہے جی، یہ وائس آف جرمنی کی رپورٹ ہے، میں نے آپ کو بتا دی. وہ کہہ رہے ہیں یہ تہذیب اور بربریت کے مابین جنگ ہے. اب سادہ سی بات ہے، آپ بہت زیادہ تہذیب یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور آپ کے پاس طاقت بھی ہے، حکومت بھی ہے آپ کی دنیا میں، لیکن یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے جی کہ مسلمانوں کے خلاف جو 1.5 ارب مسلم کمیونٹی ہے، مسلم امہ ہے، ان کے جذبات کو آپ تیغ کریں، ان کو کچل دیں، ان کو مسل دیں، تو وہ تو ہے آزادی اظہار رائے. لیکن دوسری طرف کوئی واقعہ ہوا، اس پہ بھی وہی کچھ انڈیویجولز نے ویانا میں یہ کام کیا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا. وہ کون لوگ ہیں، کون نہیں ہیں، لیکن آپ نے بالکل ایک ٹھپا لگا دیا اسلامی دہشت گردی کا. اب آتے ہیں جناب فرانس کے صدر، وہ کیا کہہ رہے ہیں. پہلے تو میں UAE کے وزیر خارجہ کی بات آپ کو سنا دوں کہ انہوں نے جرمن روزنامہ ہے جی، اس کو انٹرویو دیا کرکاش نے، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ فرانسیسی صدر میکرون اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. مسلمانوں کو فرانسیسی صدر کی تقریر کو دھیان سے سننا ہوگا. صدر میکرون کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کو بہتر انداز میں مغربی معاشرے میں ضم ہونے کی ضرورت ہے. اب آپ غور سے ان الفاظ کو غور کرتے جائیے. انور کرکاش نے فرانسیسی صدر کے بیان کی مذمت کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ میکرون مسلمانوں کو علیحدہ کرنے کی کسی پالیسی کی بات نہیں کر رہے تھے. اور کیا کر رہے تھے جناب؟ مسلمان فرانسیسی صدر میکرون کے موقف کو قبول کریں جس میں انہوں نے مغربی معاشرے میں انضمام کی ضرورت پر زور دیا. مسلمان اپنی انتہا پسندی اور معاشرے سے کٹ کر رہنے کی پالیسی ترک کریں. فرانسیسی ریاست کو انتہا پسندی کے مقابلے میں متوازی طریقوں کی تلاش کا پورا حق ہے. مغربی ممالک میں مسلمانوں کو بہتر طریقے سے متحد ہونے کی ضرورت ہے. تو بھائی وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بعد دیکھیں کہ مسلم کمیونٹی میں فرانس کے صدر کے خلاف غصہ کیوں ہے، یہ ذرا آپ سوچیں. اور ہمارا جو UAE کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کیونکہ فرانس کے صدر تو گستاخانہ اقدامات کی حمایت کر رہے ہیں اور UAE کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ فرانس کے صدر کی حمایت کر رہے ہیں. اس میں ہوا کیا؟ اب یہ ذرا غور سے سنیے جی کہ یہ وہ سارا واقعہ معلوم ہے کہ ایک ٹیچر نے ایک حرکت کی، اس کے نتیجے میں اس کو ایک کیا کہنا چاہیے مرڈر کر دیا گیا، اس کا مرڈر ہو گیا. لیکن اس کے بجائے جب فرانس نے بجائے اس کے کہ جناب ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا، قانون کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا گیا بلکہ ان کو وہیں پہ گولیاں مار دی گئیں. ماورائے عدالت اس کا قتل ہو گیا، اور ماورائے عدالت قتل کرنے کے بعد جو مسجد تھی وہ سیل کر دی گئی. اب فرانس کے صدر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایک بار پھر جس کی حمایت کی ہے UAE کے وزیر خارجہ نے، اسلام پوری دنیا میں بحران کا مذہب بن چکا ہے، یہ میکرون کہہ رہے ہیں. فرانس میں اسلام کو غیر ملکی اثرات سے آزاد کروانا ضروری ہے. اس مقصد کے لیے حکومت مساجد کی غیر ملکی فنڈنگ کی مکمل جانچ پڑتال کرے گی. بالکل کر لیں جناب. اور اس کے بعد غیر ملکی مبلغین کو فرانس میں جو میزبانی کی جاتی ہے اس پہ بھی پابندی لگائی جائے گی. اب ایک طرف وہ کہتے ہیں اظہار رائے کی آزادی، لیکن مسلمانوں پہ پابندی عائد کی جائے گی. اس طریقے سے اب یہ سارے معاملات میں جو UAE کے وزیر خارجہ ہیں وہ فرانس کے صدر کو سپورٹ کر رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے جناب کہ تیل کی تجارت سب سے زیادہ یورپی ممالک کے ساتھ ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس موقع پہ مکمل طور پہ متحد ہوا جاتا اور ایک آواز، جیسے کہ طیب اردوان
ترکی کے صدر نے آواز اٹھائی اور دوسری آواز اٹھائی وزیر اعظم عمران خان پاکستان نے، اور وزیر اعظم عمران خان نے مسلم حکمرانوں کو خطوط بھی لکھے اور ساتھ ہی ساتھ فیس بک کی اونر کو بھی خط لکھا اور اس میں ساری باتیں کیں۔ دوسری جانب پوپ جو فرانسس ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے مذاہب کی بے حرمتی درست نہیں، یعنی جو عیسائی مبلغین ہیں، عیسائی عالم ہیں، وہ وہی بات کر رہے ہیں جو کہ ایک کیا کہنا چاہیے سینسیبل بات بنتی ہے کہ کسی بھی مذہب کی توہین نہیں کرنی چاہیے، اور یہ ہو رہی ہے۔ لیکن فرانس کے صدر جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل اس کے اپوزٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو اظہار رائے کی آزادی ہے اور میں اس کو روک نہیں سکتا، اور یہ تو ایک انڈیویجول ایک نشریاتی ادارے کا کام ہے، اشاعتی ادارے کا کام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو یو اے ای کے صدر اور خاص طور پہ عرب حکمرانوں کے جو معاملات ہیں ان کا صرف ایک ہی بات ہے جی، کہ وہ طیب اردوان اور کیا کہنا چاہیے وزیر اعظم عمران خان، وہ خاص طور پہ میں تو کہوں گا ترکی کی دشمنی میں اتنا آگے نہ جائیں کہ وہ ہر چیز کو ترک دشمنی میں دیکھیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس جو ہے وہ تو مسلم امہ کا، ہر مسلمان کا، عام مسلمان سے لے کے خاص مسلمان کا مسئلہ ہے اور ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو عرب حکمران جو ہیں وہ ان کو سوچنا ہوگا، اسی لیے OIC جو ہے وہ ایک نان فنکشنل اور ایک کیا کہنا چاہیے غیر فعال ادارہ بن چکا ہے اور اپنی حیثیت اور وقت کھو چکا ہے، کیونکہ OIC جو ہے وہ بھی عرب لیگ کا ایک عرب لیگ جیسا ایک ادارہ بن چکا ہے کہ ایک کیا کہنا چاہیے جی نیشنلسٹ ادارہ بن چکا ہے۔ اب وہ مسلم امہ کی ترجمانی نہیں کرتا، اور خاص طور پہ جب سے UAE نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اس کے بعد میرا خیال ہے کہ UAE والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور اس وقت وہ مغربی ممالک میں عالمی طاقتوں کی نظر میں بہت زیادہ وہ ہو گئے ہیں، کیا کہنا چاہیے پسندیدہ ہو گئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، ان کو کچھ عرصے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا ان سے بڑی غلطی ہوئی اور کیا وہ غلطیاں کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے اسلام دشمنی پہ نہیں جانا چاہیے۔ آپ کے ترکوں کے ساتھ طیب اردوان کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ کے وزیر اعظم عمران خان سے پاکستان سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اختلافات جو ہیں وہ مسلم دشمنی یا اسلام دشمنی تک نہیں جانے چاہیے، اور سیاہ سفید کی تمیز جو ہے وہ بہرحال برقرار رہنی چاہیے، کیونکہ OIC نے آج تک نہ اس معاملے میں آواز اٹھائی اور نہ ہی ایک کمیونٹی کے طور پہ، ایک مسلم امہ کے طور پہ، خاص طور پہ عرب ملک جو ہیں وہ آگے آئے ہیں۔ تو یہ تھی جناب اب تک کی صورتحال۔ آپ بھی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جب کہا جاتا ہے نا کہ عام مسلمان، اب بنگلہ دیش میں سب سے بڑا جو ریلی ہے وہ نکالی گئی، اور 2 کلومیٹر طویل ریلی تھی جی وہ، اور بنگلہ دیش میں آپ کو پتہ ہے کہ جو حسینہ واجد ہیں وہ سیکولر کی ہیں جی، سیکولر مائنڈ کی ہیں، لیکن وہاں پہ بنگلہ دیش میں، عرب ملکوں میں، پاکستان میں، تمام ترکی میں، ہر جگہ، انڈونیشیا، ملائیشیا، مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ حکومت خواہ کسی کی بھی ہو لیکن اس مسئلے پہ متحد اور متفق ہے، بجائے اس کے کہ ترکی اور پاکستان، طیب اردوان اور عمران خان نے جو اس معاملے میں اقدام اٹھایا اور جو آواز اٹھائی اس کو سپورٹ کیا جاتا، لیکن
اس اہم ترین اور حساس ترین معاملے میں بھی جو ہم مسلمان حکمران جو ہیں وہ عرب اور غیر عرب میں تقسیم ہیں، اور اس میں اس سے بڑی ذلت آمیز پالیسی کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اس پہ سوائے اس کے کہ یہ شرم کا مقام ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور متحد رکھے، کم از کم ایسے حساس معاملات میں۔